جائے کہ آپ کے حلق تک پانی پہنچ جائے، سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا 3 دفعہ کر لے تو سنت میں آ جائے گا. ایک دفعہ ایسے کریں کہ آپ کے یہ حلق تک پانی پہنچے، لیکن گرگرا کریں. دوسرا یہ ہے ناک میں پانی ڈالنا. ناک میں پانی ایسا ڈالنا ہے کہ یہ ناک کی نرم ہڈی تک ایسے پہنچایا جائے، الٹے ہاتھ سے نہیں سیدھے ہاتھ سے، ٹھیک ہے نا، ایسے پہنچایا جائے. اور ناک کو جھاڑنا الٹے ہاتھ سے ہے، پانی ڈالنا سیدھے ہاتھ سے ہے. ہمیشہ اللہ کے رسول ہر کام پہلے جو ہے سیدھے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. سیدھا پاؤں دھوتے، جوتا پہنتے سب سے پہلے دائیں پاؤں، کنگھی کرتے دائیں ہاتھ سے، داڑھی میں اگر کہیں کرتے پہلے دائیں ہاتھ سے، سلام بھی کرتے دائیں ہاتھ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے بایاں سے کبھی سلام نہیں کیا، بایاں متکبرانہ ہے، یہ غیر مسلم کا طریقہ ہے بایاں ہاتھ سے. دوسرا کیا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، ایسے ڈالنا کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے. 2 تیسرا یہ ہے کہ پورے بدن پر ایسے پانی بہانا کہ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی، آپ کا میرے بھائی غسل نہیں ہوگا. جب غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، جب نماز نہیں ہوگی تو پھر عبادت ساری کس چیز کی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. غسل اپنے آپ کو، اور ساتھی کے انگلی کے اندر انگوٹھی ہوتی ہے، چھلا ٹائپ ہوتا ہے، اور یہ جو خاص طور پر ساتھی یہ ناف کے اندر سے اپنی انگلی کو تھوڑا گھما لیا کریں. اس کے اندر یہ اتنی باریکی والی چیز ہے کہ جگہ تھوڑی خشک رہ جاتی ہے، سارے کے سارے اعمال ہم ضائع کر دیتے ہیں. یہ ہے میرے بھائی تو غسل کے 3 فرض ہیں. اور جو ساتھی رات کو فرض کرو انسان ہے، بشری تقاضا ہے، اگر ناپاک ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو فوری اٹھے غسل کر لینا. تو پانی بڑا عام ہے، غسل کر لے پھر جا کے سو جائے. اور جب تک آدمی اس کے ساتھ غسل جنابت کے ساتھ سوتا رہتا ہے، جب جنبی ہوتا ہے، اس کے لیے میرے جو اس کے ساتھ فرشتے اللہ نے متعین کیے ہیں اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. اور جب تک آدمی غسل کر کے سوتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں. پہلا جب تک یہ سوئے گا ایسے اس کا سونا نہیں کہ جیسے جنت میں سویا ہوا ہے. آج کل دیکھ لیں ساتھی کیا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور اپنے اعمال کی دیکھو کسی کو فکر نہیں ہے. جب غسل نہیں ہوگا تو اعمال نہیں ہوں گے. اور پھر نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ جیسے کوئی پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے میرے حبیب ایسے تو میرے پاس آ کہ جیسے تو اور میں ہوں، کیونکہ محبوب کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے. لیکن نماز میں اس وقت جاندار بنے گی کہ یقین اللہ کے اوپر ہوگا. جب تک اللہ سے ایک ہونے کا یقین نہیں ہے تو نہ اس کا نماز میں دل لگے گا، نہ اس کا اعمال میں دل لگے گا، نہ اس کا روزہ مضبوط ہوگا، نہ اس کا حج مضبوط ہوگا، نہ اس کا عمرہ جب اس کو اللہ کا پتہ نہیں ہے. سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ پاک کی ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. موت دینے والا بھی اللہ، زندگی دینے والا بھی اللہ، کھلانے والا بھی اللہ، پلانے والا بھی اللہ، سمندروں میں مجھے راستے دینے والا میرا اللہ. کیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو راستے دیے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے اوپر یقین تھا. اب اللہ دکھا رہا ہے کہ یقین میرے اوپر ہو، چاہے آندھیاں طوفان آ جائیں تو میں راستے دے کے دکھاؤں گا. میں بینہما برزخ، میں نے پردہ لگایا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان. دیکھو پانی میٹھا بھی چل رہا ہے، نمکین بھی چل رہا ہے. ہذا عذب فرات وہذا ملح اجاج. ایک طرف میٹھا ہے ایک طرف کڑوا ہے، اور کڑوا میٹھے میں جا نہیں سکتا. بینما برزخ، میں نے پردہ لگایا ہے، لا یبغیان، تاکہ دوسرے میں کوئی جا نہ سکے. کوئی سیمنٹ کا پردہ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، لیکن کڑوے کو حکم ہے تو نے میٹھے میں جانا نہیں ہے، اور میٹھے کو حکم ہے تو نے کڑوے میں جانا نہیں ہے. یہ سب میرے بھائیوں یہ اللہ کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب موسیٰ علیہ السلام ہے 10 سال سے بکریاں چرانے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا آسا ایسے تھا، یوں ساندا تھا، یوں اس کے اوپر یوں تیگ لگا کے کھڑے کھڑے سو جاتے تھے. اور اللہ پاک فرمانے کہ موسیٰ ماں تیرے کا بھی یمینی کا یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، بھی یمینی کا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. اللہ یہ بھی تو فرما سکتے ہیں کہ ماں حاضر یا موسیٰ، کیا ہے کہ اللہ نے کھول کے بتایا جو کچھ آگے ہونے والا ہے، جو یقین میں بٹھانا چاہتا ہوں موسیٰ کو جان لے اور پیچھے امت محمد کو سمجھ جائے کہ اللہ کے اوپر یقین کیسے کیا جاتا ہے. فرمایا قال ہی عصایا، اللہ
یا اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے. اب میں اللہ کے اوپر کامل ہونے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں میں کہ یقین اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. ہمارے پیسے سے کچھ نہیں ہوتا, کرتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. ہماری چاہتوں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی چاہت کو مقدر بناؤ میرے بھائیوں. تمہاری چاہ سے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. قال ہی عصایا, یا اللہ ڈنڈا ہے. اتوکل, ٹیک لگاتا ہوں. واحش بها, پتے جھاڑتا ہوں. علی غنمی, کس کے لیے؟ بکریوں کے لیے. بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَى, اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں. پٹھان کی چادر کی طرح پنجابی باتھ روم بھی بنا لیتا ہوں اور مصلی بنا لیتا ہوں. اور کیا کرتا ہوں؟ اور مآرِبٌ أُخْرَى, اور بہت سارے کام کرتا ہوں. جائے نمازی بنا لیتا ہوں. معاف کرنا بھائی کو پٹھان بیٹھے تو ایسے مذاق کہہ رہا ہوں. مآرِبٌ أُخْرَى, اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ القیہا, ذرا ڈال دے. القاہا, ڈال دیا. اور جیسے ابھی کچھ دیر پہلے موسیٰ فرما رہے کہ میرا ڈنڈا ٹیک لگاؤں, پتے جھاڑوں, اور بھی بہت مآرب اخرى, اور بھی بہت سارے کام کروں. کچھ دیر پہلے موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے جیسے فالقاہا, جیسے ڈنڈا ڈالا, ہی تسعى شون, ایسا پھلکاتا سانپ بن گیا. ایک سانپ کے اندر اللہ نے 3 قسمیں رکھی. فَإِذَا هِيَ تَسْعَىٰ, لہراتا ہوا, پھن پھیلاتا ہوا. کَأَنَّهَا جان, زہریلا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, بہت بڑا اژدہا. جو بہت بڑا اژدہا ہوتا ہے افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے, 30 میٹر بڑا ہوتا ہے اور وہ تیز نہیں بھاگ سکتا, زہریلا نہیں ہوتا. کَأَنَّهُ جان, بہت زہریلا ہوتا ہے. فَإِذَا هِيَ تَسْعَىٰ, اتنا تیز بھاگتا ہے کہ بس اس کی سپیڈ کی کوئی حد نہیں ہوتی. 3 قسمیں اللہ نے ایک سانپ میں رکھی ہے. وہ ڈنڈا ڈالا اور سانپ بن گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ڈر گئے اور بھاگے. کیسے بھاگے؟ وَاللَّهُ مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ, ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. ڈر کے ایسے بھاگے. اور کبھی مجھے خیال آتا ہے اللہ بڑا مسکرایا ہوگا کہ میرا موسیٰ وہ بھاگ گیا. ایسے بھاگے, مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ, یا موسیٰ لا تخف, موسیٰ ڈر نہیں. اقبل, آ گیا. نہ یا اللہ تو جانتے نہیں, بنا جانے, میں نہیں پکڑتا اس کو. اب آپ کو موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. وَلَمْ يُعَقِّبْ, کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے میں سپیڈ ٹوٹ جاتی ہے, رفتار ٹوٹ جاتی ہے, اور بھاگے. اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ لا تخف, موسیٰ ڈر نہیں. نہ یا اللہ میں نہیں پکڑتا. موسیٰ ٹھہر جا. فَإِنَّكَ مِنَ الْعَامِلِينَ, اور میں ضمانت دے رہا ہوں, تجھے کچھ نہیں کہتا. تب جا کے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی گارنٹی کے اوپر رکے, ورنہ نہیں رک رہے تھے. اور اللہ سے کہتے یا اللہ بس معاف کر, تو جانتے نہیں بنا جا رہے, میں نہیں رکتا. کلیم تھے نا, اللہ براہ راست بات کرتے. موسیٰ کلیم اللہ جب رکے جب دیکھا پیچھے مڑ کے, بڑی بنا آئی نے منہ کھول کے, کیوں منہ کھولا ہوا ہے سامنے. موسیٰ تھوڑا پکڑ. نہ یا اللہ میں نہیں پکڑتا. موسیٰ میں نے کہہ دیا نا, میں ضمانت دیتا ہوں, میں گارنٹی تجھے کچھ نہیں کہے گا. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ ایک کپڑا ڈال کے اور کہہ رہے ہیں یا اللہ تم سے پکڑوں گا. نہ موسیٰ, یہی تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں میں. اب اپنے ہاتھ ایک کپڑا چڑھا کے اور یوں اللہ فرما رہے کہ موسیٰ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کپڑا تجھے بچا لے گا, یہ کپڑا تجھے بچا لے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا ہٹا کے ایسے یوں کانپ رہی ہیں جیسے انگلی ایسے کانپتے اس سانپ کو لگی. اللہ نے واپس ڈنڈا پکڑ لیا ہاتھ میں. وہی ڈنڈا, نیا نہیں, وہی پرانا. اللہ فرمائے گا موسیٰ پوری کائنات کل کائنات میرے سامنے یہ ڈنڈے کی طرح ہے. جیسے میں نے تجھے ضمانت دی ہے نا, گارنٹی دی ہے, ایسے میں سب کو اپنے مسلمان اپنے بندوں کو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ میری مان کے چلو. جیسے یہ ڈنڈے نے میری مانی ہے, مان کے چلو گے, میں گارنٹی دے رہا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انشورنس دی, انشور کر دیا, مجھے کچھ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں بھی انشور کر چکا ہے, میری مان کے چلو تمہیں کچھ نہیں ہوگا. 400 سال اللہ نے فرعون کو بیٹھ کے کھلایا, وہ تو بدبخت تھا. سینکڑوں سال نمرود کو کھلا کے دکھایا, وہ بھی بدبخت تھا.
کیا اللہ ہمیں نہیں کھلائے گا؟ ہم نے کیوں اپنی دکان کے اوپر ہم نے جو ہے نا آس رکھی ہوئی ہے؟ اللہ بلاتا ہے، ہم آتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی دیکھو تو صحیح، اللہ کہتا ہے میں بڑا ہوں۔ ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام یہ نہ کرو، یہ ایسے ہوگا۔ آگے بچہ کوئی ہیل اجت کرتا ہے، باپ اس کو کہتے ہیں چپ رہو، جو کہا جا رہا ہے وہ سنو، جو کہا جا رہا ہے وہ سنو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ کیوں کہ باپ فرماتا ہے، باپ کہتا ہے کہ میں تیرا بڑا ہوں، تیرا باپ ہوں۔ یہی اللہ ہم سے کہہ رہے کہ میں تم سب کا بڑا ہوں، جو کہتا ہوں کرو، حرام نہ کماؤ، حرام نہ کھاؤ، جھوٹ مت بولو، جیسے اذان ہوتی ہے مسجد کو آ جاؤ۔ یہی اللہ ہمیں گارنٹی دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں انشور کر چکا ہے کہ میری ایمان کے